تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسجد میں اعلان کرتے ہیں، اسی طرح مسجد میں قیام کرتے ہیں، سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں، گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے، سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور قرآن اور مستند احادیث چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، اور جو روایات اللہ کے راستے یعنی جہاد سے متعلق ہیں ان کو تبلیغی جماعت پر منطبق کرتے ہیں۔ براہ کرم ان اشکالات کا جواب دیجئے۔ معاذ صاحب کراچی سے۔ معاذ صاحب نے بہت سارے سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں، مسجد میں سوتے ہیں، تو بھائی مسجد میں قیام کرنا بھی جائز ہے، مسجد میں سونا بھی جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہی تو آرام فرما رہے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو مسجد نبوی کی مٹی آپ کے رخسار مبارک پہ لگ گئی تھی، تو اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب سے آپ کو خطاب کیا ہے، مٹی والے۔ حضرت عمر نے ساری زندگی کے لیے اپنی کنیت ابو تراب ہی کر دی۔ تو ہاں، صرف سونے کے لیے مسجد میں جانا، گپے مارنے کے لیے مسجد میں جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو تبلیغ والے گپے مارنے کے لیے تو نہیں جاتے نا، وہ تو دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تو جائز ہے، سونا بھی جائز ہے، قیام کرنا بھی جائز ہے، اعلان کرنا بھی۔ اعلان بھی کوئی بچوں کی گمشدگی کا اعلان تو نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک بچہ نیلے رنگ کی لیکر اور پیلے رنگ کا بنیان پہنا ہوا ملا ہے، جن صاحب کا ہو آ کے لے جائیں، تو وہ تو دین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ رہا یہ مسئلہ کہ کھانا کھاتے ہیں، تو مسجد میں کھانا کھانا بھی جائز ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کے آداب کا خیال کر کے کھانا کھانا چاہیے۔ اعتکاف والے نہیں کیا کھانا کھاتے مسجد میں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں وہ۔ اچھا، یہ کہتے ہیں اسباب کی نفی کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کرنے والا اللہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو، اسباب اختیار تو کرتے ہیں، تبلیغ والے بھی تو اسباب اختیار کرتے ہیں۔ رائے میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے، سیکیورٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے، پانی کا ٹینک بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ اسباب کی بالکل نفی کر رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ نہ ہمیں پانی کی ضرورت، نہ واش روم کی ضرورت، بیت الخلاء بھی اللہ کرا دے گا، اور جناب وضو بھی اللہ کرا دے گا، پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باہر جو ہوٹل بنے ہوتے ہیں کھانے کے، ان کو بھی اڑا دیتے کہ چلو یہاں سے جاؤ، یہ سارے لوگ اللہ سے مانگیں گے، آسمان سے دسترخوان اترے گا۔ تو ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس لیے اصل نظر اللہ پہ رکھو، اسباب اختیار کرو، مگر دل میں یہ عقیدہ رکھو کہ ان اسباب میں جان اللہ ڈالے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا کے بھی اسباب اختیار کر لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اصل کانسیپٹ ہے تبلیغ جماعت والوں کا، اور یہ بالکل شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے۔ ہاں، کوئی عامی آدمی جس کو علم نہ ہو، وہ اسباب کی بالکل یہ نفی کر دے اور وہ کہے کہ دکان چلانی نہیں ہے، بس اللہ رزق دے گا، تو پھر تبلیغ کے اکابر اس سے بری ذمہ ہیں، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہوگا، اپنا ذاتی وہ ہوگا۔ وہ تبلیغ والے جو علماء ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، یا ان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو اسباب سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اسباب سے نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں نا کہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا، اس سے پتہ چلتا ہے جلاتا اصل تو اللہ ہے۔ اب اس سے تبلیغ والے کبھی یہ ترغیب نہیں دیتے کہ آپ بھی آگوں میں چھلانگ لگایا کرو، یا چولہا گھر میں جل رہا ہو تو چائے کا برتن رکھنے کے بجائے دودھ اور پتی کھا کے خود اس چولہے پہ بیٹھ جایا کرو تو اللہ اپنی مرضی سے تمہیں بچا لے گا۔ تو کبھی بھی نہیں ایسا کہتے بھائی آگ سے دور بھاگو۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا، وہ ذہن بناتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پہ توکل کرو، اسباب اختیار کرو، مگر نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ۔ یہ مقصد ہوتا ہے اس کا۔ اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں گھر کی بار کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ کہتے ہیں سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، بیوی بچوں کی تربیت کی بھی فکر نہیں ہوتی، ان کے بزنس کی بھی، کاروبار کی بھی، کھلانے کی بھی فکر نہیں ہوتی، چلے کے لیے نکل گئے، 4 مہینے کے لیے نکل گئے، پیچھے بیوی بچے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے۔ یقیناً کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر یہ کچھ لوگ تبلیغ کے اکابر کی اجازت سے نہیں کر رہے ہوتے۔ میرا خود تجربہ ہے، کراچی اجتماع میں ایک شخص آیا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، بزرگوں کے پاس گیا کہ میں وقت لگانا چاہتا ہوں، 4 مہینے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میں خود اس کا گواہ ہوں، ان کو مشورہ دیا تبلیغ کے اکابر نے کہ پہلے آپ اپنی تعلیم یا امتحان مکمل کر لیں، کیونکہ یہ آپ کا ورنہ ادھورا رہ جائے گا، اسے جیسے ہی کمپلیٹ کریں پھر آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں۔ بعض دفعہ تو رائے سے واپس کیا جاتا ہے
پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ اگر بتائے نا کہ میرے گھر میں کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں ہے، آمدن کا ذریعہ نہیں، بس میں اللہ توکل نکل رہا ہوں، تبلیغی اکابر کبھی بھی اس کو نہیں جانے دیتے. تو اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ خود سے کر رہا ہے یہ کام، آپ اس کو تبلیغ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. اچھا بھائی، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور مستند احادیث کو چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، یہ بات بھی غلط ہے. فضائل اعمال میں زیادہ تر احادیث صحیح ہیں، ضعیف حدیثیں کم ہیں، اور جو ضعیف حدیثیں ہیں بھی تو وہ مسائل کے بارے میں نہیں ہیں، وہ فضائل کے بارے میں ہیں. بہت بڑے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں جن کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک عمل کی فضیلت اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اس کی فضیلت کو چار چاند لگانے کے لیے ضعیف حدیث پیش کی جا سکتی ہے. یہ تو بہت زیادہ ہے. تبھی حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی بھری ہوئی ہیں. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا. فضائل اعمال مسائل کی کتاب تو ہے نہیں. تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ بھئی ایک چیز جیسے نماز کی فضیلت پر صحیح حدیثیں بہت ہیں، وہ صحیح حدیثیں بھی فضائل اعمال میں ہوں گی، کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہوں گی، لیکن وہ ضعیف حدیثیں اسی صحیح حدیث کی تائید کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ ایک نعرہ پوری دنیا میں خام خواہ میں پھیلا دیا گیا ہے کہ فضائل اعمال میں من گھڑت قصے ہیں، فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں ہیں. ایسا نہیں ہے. ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن بہت ساری صحیح روایتیں بھی ہیں، اور ان سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے. ہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں مسائل ہیں اور اس میں ضعیف حدیث ہے، تو وہ غلط بات ہے. وہ پھر آپ علماء سے پوچھیں گے تو علماء آپ کو بتا دیں گے. تو ایسے تو دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو نقص سے پاک ہو. صرف اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. باقی تو دنیا میں ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ سقم پایا جاتا ہے. کوئی بھی کتاب لیں گے کچھ نہ کچھ سقم ہوگا اس کے اندر. تو اس لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب تک تبلیغی جماعت فضائل اعمال ہی پہ چل رہی ہے، تو ہم نے نہیں دیکھا تبلیغ والوں کے عقیدے خراب ہوئے ہوں. بلکہ تبلیغ والے جتنے توحید پرست ہوتے ہیں اتنے تو ہمیں دوسروں میں توحید نظر نہیں آتی. کبھی نہ قبروں پہ جاتے ہوئے دیکھیں گے آپ، نہ کبھی کسی قبر سے مانگتے ہوئے دیکھیں گے. اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں. تو یہ تو سارا فضائل اعمال کا نتیجہ ہے. ایک اور اعتراض فضائل اعمال پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں من گھڑت قصے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. من گھڑت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ من گھڑت کا مطلب یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے کوئی قصہ سنا دیں جو انہوں نے نہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور نہ اس کی ان کے پاس کوئی سند ہو. اس کو من گھڑت کہتے ہیں. آپ نے کوئی قصہ سنایا، لوگ پوچھیں گے بھائی یہ قصہ من گھڑت ہے، آپ کہیں گے کیوں؟ وہ کہتا ہے آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ آپ کہیں نہیں نہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں. پھر کسی مستند آدمی سے سنا؟ نہیں جی. پھر ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ من گھڑت ہے. لیکن آپ نے ایک واقعہ سنایا، اگلا کہہ رہا ہے من گھڑت ہے، آپ دلیل دے رہے ہو بھائی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اب من گھڑت کہاں سے ہو گیا؟ یا کسی قابل اعتماد آدمی کا حوالہ دیا کہ اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، تو اب من گھڑت نہیں رہا. تو فضائل اعمال میں جتنے بھی کرامت کے واقعات ہیں، جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں جو محیر العقول ہیں، وہ کرامت کے واقعات ہیں. تو فضائل اعمال میں نے جس کتاب سے لیا ہوتا ہے اس کتاب کا حوالہ دیا ہوتا ہے، اور وہ کتاب کے مصنف بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مورخین ہیں. تو قابل اعتماد لوگوں کے حوالوں کے ساتھ وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو من گھڑت کس بیس پہ کہہ دیا آپ نے؟ تو اس لیے یہ الزام برائے الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ویسے ہم چھوٹا منہ بڑی بات کرتے ہوئے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن ہم میں کیا بعض بڑے علماء بھی ہم نے دیکھے ہیں، وہ تبلیغ کے اکابر کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اب چونکہ کام پوری دنیا میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے، بہت زیادہ پھیل گیا ہے، تو بین الاقوامی سطح پہ کام ہو رہا ہے، تو ایسی کتاب آنی چاہیے جو بالکل بے غبار ہو، جس میں ساری حدیثیں صحیح ہوں. اس میں ضعیف، کیونکہ جیسے جیسے کام بڑھتا ہے نا اس کا معیار بھی اسی حساب سے بڑھانا پڑتا ہے آپ کو. تو اس لیے ہمارا ایک مشورہ ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے، کیونکہ ریاض الصالحین میں A to Z ساری حدیثیں صحیح ہیں، الا یہ کہ ایک آدھ روایت پر اس کے کلام کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی کوئی یقینی طور پہ کلام نہیں ہے. تو اس لیے ریاض الصالحین جیسے کہ عربوں میں جماعت میں جو عرب لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے ریاض الصالحین ہے. تو ریاض الصالحین ہوگی تو وہ اس سے کام زیادہ بڑھے گا. یہ ایک مشورہ ہم بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری کوئی ایسی اوقات نہیں ہے، ہمیں تو یہ مشورہ دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لیکن بعض بڑے علماء بھی یہ کہتے ہیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ جماعت میں ریاض الصالحین شروع کروائی تھی عربوں میں، تبھی عربوں میں کام اتنا پھیلا ہے. تو اگر یہاں بھی ریاض الصالحین شروع ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. رہا یہ مسئلہ کہ جہاد والی روایتوں کو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں، تو دیکھیں جہاد والی روایتوں کو جو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں، تو اس طور پر اگر کوئی جہاد کی روایتوں کو فٹ کرے
کہ جہاد کا جو 100% ثواب ہے وہ پورا پورا تبلیغ میں نکلے گا، پھر تو یہ بات غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طور پر منطبق کرتا ہے کہ جہاد میں اور تبلیغ میں قدر مشترک کیا ہے کہ مجاہد بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اور جو تبلیغ میں نکلے یا دینی مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو ایک نیک شگون کے طور پر یہ فضیلت لی جائے کہ بھئی دونوں کا مقصد تبلیغ ہے، تو جہاد کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تبلیغ پہ فٹ ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہاں کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو جیسے مجاہد اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اب یہ آیت اصل میں ہے تو جہاد کے بارے میں، لیکن اس میں اللہ نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو بھی اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں تبلیغ والے بھی داخل ہیں، اس میں مجاہد بھی داخل ہے، سب سے پہلے تو مجاہدین داخل ہیں اس میں۔ تو تبلیغ والے اس طرح کی آیتوں کو اگر تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے۔ یا صحابہ کے واقعات کو کہ وہ دین کے لیے نکلے اور کیسا لڑے اللہ کی راہ میں، تو قربانی دی نا، تو جہاں بھی قربانی ہوگی وہاں وہ والی آیتیں فٹ کرنا جائز ہوگا۔ البتہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اسپیسیفک شہادت کے فضائل پر وارد ہوئی ہیں، آیتیں یا حدیثیں، یا کچھ آیتیں اور حدیثیں ایسی ہیں جو زخمی ہونے پر یا پہرا دینے پر ہیں، کہ جو فرنٹ لائن پر جو پہرا دے گا مجاہد، لعلہ اللہ یرجع الی اہلہ، اسے یقین نہیں ہے کہ اب واپس گھر لوٹ بھی سکتا ہے، تو اس طرح کی آیتیں جن میں شہادت کی فضیلت ہو، یا اللہ کے راہ میں زخمی ہونے کی فضیلت ہو، یا فرنٹ لائن پر لڑنے کی فضیلت ہو، وہ فضیلتیں بہرحال تبلیغ پہ فٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر کوئی تبلیغ والے ان قرآنی آیات کو تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں، یہ ان کا انفرادی عمل ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں جب اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کام ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ مسٹیک اور فالٹ اس میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنے بین الاقوامی سطح پہ اتنا بڑا خیر کا کام کر رہے ہوں۔ دیکھیں اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے نبی بھی عالمی نبی تھے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا، تو ظاہر ہے نبی کی جو ذمہ داری تھی وہ من حیث الامہ امت کی طرف ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ تو اب اس امت پر من حیث الامہ لازم ہے کہ وہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرے۔ تو من حیث الامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، کہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، اب امت کی حیثیت سے ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ فرض عین تھی کہ پوری ذمہ داری آپ پر اکیلے پر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری امت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو اب امت کے ہر فرد پہ اپنی صلاحیت کے بقدر اور اپنی جو ہے نا وہ جتنی استطاعت اس میں ہے اور جتنی صلاحیت ہے اس حساب سے اس پر تبلیغ فرض ہے۔ تو ایک درجہ تو تبلیغ کا وہ ہے جو صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ صحیح حدیث ہے کہ جو تم میں سے کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے۔ ہاتھ سے بدلنے کی طاقت اگر نہیں ہے، طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ استطاعت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ اگر ہاتھ سے بدلے گا تو اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، انفرادی سطح پہ فتنہ یا اجتماعی سطح پہ کوئی امت کو بڑا فتنہ ہو سکتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے فرمایا فبلسانہ، زبان سے روکے۔ اور اگر بولنے میں بھی فتنہ ہے یا بولنے کی طاقت نہیں ہے، ایسا ریئیکشن ہوگا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا، یا ریئیکشن تو نہیں ہوگا لیکن اس کی ذات کے لیے تو ریئیکشن نہیں ہوگا، لیکن اجتماعی سطح پہ امت مسلمہ کو کوئی نقصان اس سے ہو سکتا ہے یا مصلحت کے خلاف یہ کام ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فبقلبہ، اپنے دل سے بدل ڈالے۔ دل سے بدلنے کا مطلب یہ کہ نیت رکھے کہ جب مجھ میں طاقت ہوئی میں اس گناہ کو تبدیل کر دوں گا۔ تو اتنا یہ ایمان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجہ قرار دیا ہے۔ تو اس درجے میں تبلیغ یہ ہر ایک پر فرض عین ہے، اس شرطوں کے ساتھ، جو ترتیب کے ساتھ جو حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ کوئی بھی گناہ کو دیکھو تو دل میں یہ خیال آنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے، رہا یہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی کوئی اجتماعی جماعت اجتماعی سطح پہ یہ کام کرے، تو قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ تو مسلمانوں کی ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے، چاہے وہ تبلیغی جماعت کی صورت میں ہو یا کسی بھی تنظیم کی صورت میں ہو، جو مختلف محاذوں پہ اجتماعی سطح پہ کام کر رہے ہوں، جن کا بنیادی کام ہی لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہو۔
تو ایسی کوئی جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے. ظاہر ہے جب ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے تو ان کو افرادی قوت بھی چاہیے ہوتی ہے, افراد کے ساتھ افراد کا تعاون بھی چاہیے ہوتا ہے. تو اتنے لوگوں کا اس کام میں مشغول ہونا جس سے جو ہے دین دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے, غالب ہونا شروع ہو جائے, تو یہ امت کی ذمہ داری ہے. لیکن کسی فرد واحد کو لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر 4 مہینے لگانا فرض ہے, یا اس پر فلانی تنظیم میں جانا فرض ہے, یا اس پر یہ والا تبلیغ کا کام فرض ہے. کیونکہ شریعت نے جس چیز کو مبہم اور مجمل رکھا ہے تو ہم بھی اس کو مجمل ہی رکھیں گے. ہم عمومی طور پر بیان کریں گے کہ بھئی تبلیغ فرض ہے, بس مسلمانوں پر فرض ہے, آپ پر فرض ہے, آپ پر فرض ہے, آپ پر فرض ہے, کس طرح سے فرض ہے, یہ ڈیٹیل میں جانا یہ بہت مشکل کام ہے. یہ ہر ایک کا اللہ سے معاملہ ہے, کس میں کتنی استطاعت ہے اور کس کے پاس کتنے وسائل ہیں, اس کو دیکھ کر ہوگا. یہ دوسری بات یہ کہ تبلیغ کا کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے, بلکہ تبلیغ بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے. علماء دلائل کے ذریعے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, باطل فرقوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں, وہ جو کنفیوژن پھیلا رہے ہیں اس کنفیوژن کو دور کر رہے ہوتے ہیں. اہل باطل جو کنفیوژن کر رہے ہیں, باطل فرقوں کا جواب بھی ہوتا ہے, باطل مذہب کا جواب بھی ہوتا ہے اس میں. اب مثال کے طور پر دیکھیں, ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو تبلیغ جماعت میں وقت نہیں لگایا, لیکن وہ بھی بہت زبردست تبلیغ کر رہے ہیں. لیکن اگر ڈاکٹر ذاکر نائک تبلیغ جماعت کا انکار کریں تو یہ بھی غلط ہوگا, اس لیے کہ تبلیغ جماعت جس طرح سے کام کر رہی ہے اس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نہیں کر رہے, اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جس طرح سے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس طرح سے نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہیں, نہ تبلیغ جماعت والے کر رہے ہیں. تو ہر آدمی کا اپنا میدان ہے. تو اس لیے دین کے تبلیغ والے جو تبلیغ کے اکابر ہیں ان سے ہم نے خود ہی یہ بات سنی ہے کہ دین کے مختلف شعبے ہیں, تو ان سب شعبوں کو زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو تبلیغ والے بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں, علماء بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں, اور جو دلائل کی دنیا میں مناظرے کر رہے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے, جس کو میں کہتا ہوں پشتوں میں اخپل طریقہ ہے ہر ایک کا. تو اس میں کس کے لیے کون سا طریقہ کس وقت سوٹیبل ہے, یہ فیصلہ ہر شخص خود کر سکتا ہے, اور اس میں وہ علماء کے سامنے اپنے آپ کو رکھے, وہ اس کو مشورہ دیں گے, اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر وہ مشورہ دیں گے. تو اس لیے تزکیہ سب پہ فرض ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے, دوسرے کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے. کیسے کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے, اس کے لیے کوئی متعین طریقہ شریعت نے نہیں بتایا, بلکہ زمانے کے لحاظ سے, حالات کے لحاظ سے ہر شخص کے لیے مختلف ہے. تو لہذا میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, میں کیا علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس بحث میں نہ پڑیں کہ فرض عین ہے, فرض کفایہ تبلیغ, بلکہ اللہ نے جس کو موقع دیا وہ نکلے اللہ کی راہ میں. جو اس چکر میں پڑے رہتے ہیں نا کہ فرض عین ہے, فرض کفایہ ہے, 4 مہینے لگانا تو فرض عین تو نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں, تو وہ بیچارے خیر و برکات سے پیچھے رہ جاتے ہیں. بھائی آپ کو موقع مل رہا ہے, آپ وقت لگائیں تبلیغ میں, 4 مہینے لگائیں, آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی. پھر دوسرے شعبے ہیں, تبلیغ میں وقت لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ سے تعلق قوی ہو جاتا ہے. تو فرض عین فرض کفایہ کی فقہی بحث میں پڑے بغیر آپ وقت لگا لیں. دیکھیں کوئی کھانا سامنے رکھا ہوا ہو نا, بڑا صحت اس سے آپ کی بھی اچھی بھی ہو جائے گی اور کھانا بھی مزیدار ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے. اب آپ مفتی صاحب کو فون کریں, مفتی صاحب میری بھوک کی یہ کنڈیشن ہے اور میرے باڈی میں ان منرلز کی کمی ہو چکی ہے, اس کے لیے یہ والا کھانا میرے پر فرض عین ہے, فرض کفایہ ہے, یا مستحب ہے, یا صرف جائز ہے. تو مفتی کہے گا بھائی تو کھانا ہے, کھا, فائدہ ہو رہا ہے تو کھا لو بس, ٹھیک ہے نا. کیا کرنا ہے اس بحث میں پڑھ کے کہ فرض عین ہے تو فرض کفایہ تو وہ, اور پھر وہ واجب لعینی ہے کہ لغیری ہے, ان اصطلاحات میں پڑھ کے فائدہ کیا ہے. بھوک بھی لگ رہی ہے, کھانا بھی موجود ہے, اور جو باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تمام چیزیں کھانے میں موجود ہیں, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو بھائی تبلیغ میں جانا فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے, مستحب ہے, واجب ہے, اس بحث میں پڑے بغیر جب ضرورت ہے معاشرے کی آپ جائیں گے. دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں ایک شخص کی مثال دی ہے جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا, 99. تو ایک راہب کے پاس گیا کہ بھئی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. تو اس نے راہب کو بھی قتل کر کے سینچری پوری کر دی. اس نے کہا جب جانا ہی جہنم میں ہے تو پھر 100 پورے کر کے جاؤ. لیکن اس کے دل میں پھر بھی اللہ کا خوف تھا. تو ایک عالم کے پاس گیا, حدیث میں آتا ہے فَسَأَلَهُ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ, لوگوں سے پوچھا کہ زمین کا سب سے بڑا عالم بتاؤ. فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ, لوگوں نے عالم بتایا. فَأَتَاهُ فَقَالَ, عالم سے کہنے لگا إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ, 100 انسانوں کو میں نے قتل کیا, میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو وہ عالم واقعی عالم تھے, انہوں نے فرمایا نعم من يحول بينه وبين التوبہ, تمہارے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے. یعنی انہوں نے اپریشیٹ کیا اس کو.
لیکن چونکہ وہ عالم تھے صرف جواب نہیں دیا انہوں نے کہ ہاں توبہ ہو سکتی ہے، ان کو پتا تھا جس ماحول میں اس نے گناہ سیکھے ہیں اس ماحول میں یہ توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا، یہ توبہ کر کے توڑ دے گا. لہذا ان عالم نے اس شخص کو مشورہ دیا انطلق الی ارض کذا وکذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم ولا ترجع الی ارضک فإنها ارض سوء، کہ تم فلاں فلاں بستی میں جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر اللہ اللہ کرو اور واپس اس بستی کی طرف لوٹ کر نہیں آنا، وہاں جا کے توبہ کرو. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بھائی توبہ پر قائم رہنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے، یہ ماحول کا بدلنا ضروری ہے. آپ جس ماحول میں گناہ سیکھتے ہیں اسی ماحول میں گناہ نہیں چھوٹتے، آپ سے چھوٹ بھی جاتے ہیں تو دوبارہ ہو جاتے ہیں. تو اب ہم کوئی ایسی بستی یا تو تلاش کریں کہ جہاں سارے نیک لوگ رہتے ہوں، تو ظاہر ہے ایسی بستیاں اس زمانے میں تو ذرا مشکل سے ہی ملتی ہیں، تو اہل اللہ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے. یا تو آپ کسی شیخ سے باقاعدہ بیعت ہوں، ان کی خانقاہ میں جا کے رہیں، ورنہ پھر تبلیغ کا راستہ سب کے لیے سوٹیبل ہے، اور اس میں آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، چلے کے لیے نکل جائیں، تو آپ کا صبح و شام اللہ رسول کی بات کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے، اس کا دل پہ اثر پڑتا ہے، اس سے انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے. جس گناہ کی لت پڑی ہو، عادت پڑی ہو، گناہ چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں، تو اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے. تو آج میں بھی اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے تبلیغ کا ہاتھ ہے.